السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج حضرت مہدی جو قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کے متعلق احادیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ حضرت مہدی کون ہیں، کہاں پیدا ہوں گے، کب پیدا ہوں گے، اور ان کی حکومت کہاں ہوگی، اور وہ کس خاندان اور کس قبیلے اور کس نسل سے ہوں گے۔ اس لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو حضرت مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 1، حضرت مہدی کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد ہوگا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے نام پر حضرت مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نسل سے ہوں گے۔ یہ صحیح حدیثوں میں واضح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ آپ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ، اور آپ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نسل اور خاندان سے ہوں گے۔ نمبر 2، حضرت مہدی مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں۔ نمبر 3، حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے، اور مکہ مکرمہ میں مہدی کی حیثیت سے پہچانے جائیں گے۔ نمبر 4، کعبۃ اللہ کے صحن مطاف میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان اس زمانے کے اللہ والے حضرت مہدی کے نہ چاہتے ہوئے زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہ پہلی بیعت ہوگی۔ بیعت کے فوری بعد سفیانی کا لشکر جو مکہ اور مدینے کے درمیان پر ٹھہرا ہوا ہوگا، وہ اللہ کے حکم سے زمین میں دھس کر ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے چیزیں بتلائی ہیں۔ نمبر 5، اس واقعے کے بعد ملک شام اور عراق کے اولیاء اللہ حضرت مہدی کی تلاش میں آئیں گے کہ مہدی کہاں ہے۔ ملک شام اور عراق کے اولیاء اللہ، اور پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ دوسری بیعت ہوگی۔ اس دوسری بیعت کے بعد سفیانی بادشاہ اور ایک نئے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے نکلے گا۔ حضرت مہدی بھی اپنے لشکر کو لے کر جنگ کے لیے نکلیں گے۔ آپ کے ساتھ لڑنے والوں کی تعداد غزوہ بدر میں شریک کے صحابہ کی تعداد کے برابر یعنی 313 ہوگی، اور سفیانی کے خلاف جنگ جیت جائیں گے۔ نمبر 6، حضرت مہدی کی حکومت 7 سال یا 9 سال ہوگی۔ آپ کی حکومت میں امن و امان ہوگا۔ آپ کے دور خلافت میں دین اسلام کو غلبہ ہوگا۔ نمبر 7، حضرت مہدی کے دور حکومت میں کانا دجال نکلے گا۔ کانا دجال نکلے گا، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ یہ بھی حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت آئیں گے حضرت مہدی کے زمانے میں، اور دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 8، فلسطین میں حضرت مہدی کی وفات ہوگی۔ بیت المقدس میں آپ کی تدفین ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں احادیث کی روشنی میں مختصر میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، تاکہ پہچانیں کہ حضرت مہدی کون ہیں، کب ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ احادیث میں بیان کی گئی ان علامات و تفصیلات کے مطابق ابھی حضرت مہدی کا ظہور نہیں ہوا ہے، ابھی حضرت مہدی نہیں آئیں گے۔ ایک تو مہدی علیہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوگی، پھر وہ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ جائیں گے۔ وہاں پر کیا ہے، اولیاء اللہ اس زمانے کے پہچان کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو احادیث کی روشنی میں ابھی حضرت مہدی رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، تو اسی لیے دوسرے جو حضرات اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ غلط اور جھوٹا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھنے کی، اللہ ہم سب کو صحیح
اور صراط مستقیم سیدھے راستے ہدایت والے راستے پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔